دل ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک پمپ ہے جو ہمارے جسم میں خون پہنچاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہو؟ کیا ہو اگر یہ دھڑکتا ہوا عضو دراصل ہمارے شعور اور ہماری سمجھ بوجھ کا اصلی مرکز ہو؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے، یہ ایک طرف جدید سائنس اور دوسری طرف قدیم حکمت کو آمنے سامنے کھڑا کرتی ہے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم نے اپنے وجود کے مرکز کو پہچاننے میں کوئی بنیادی غلطی کر دی ہے؟ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور اسلامی روایت کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں دل کے لیے ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات تو اس لفظ قلب کے معنی میں چھپی ہے۔ یہ صرف ایک عضو کا نام نہیں ہے، اس کی جڑ کا مطلب ہے پلٹنا یا بدلنا، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا روحانی اور جذباتی مرکز ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، ایک مستقل بہاؤ کی حالت میں۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس طاقتور حدیث سے ہوتا ہے جو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اسلامی روایت میں دل انسان کے پورے وجود کا مرکز ہے۔ یہ صرف ایک عضو نہیں بلکہ ہمارے کردار اور ہمارے اعمال کی بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے خیال کی طرف جو شاید ہماری سوچ کو ہی بدل دے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقی سمجھ بوجھ، جسے عقل کہتے ہیں، وہ دماغ میں نہیں بلکہ دل میں بستی ہے؟ تو ایک طرف تو ہے مغربی سوچ جو دماغ کو منطق اور حساب کتاب کا مرکز سمجھتی ہے، اور دوسری طرف ہے اسلامی روایت جو دل کو حقیقی حکمت، بصیرت اور ایمان کا سرچشمہ مانتی ہے۔ یہ دو بالکل مختلف دنیایں لگتی ہیں، اور یہ تصور صرف روایتی نہیں بلکہ قرآن کی یہ آیت اسے اور بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہ آیت صاف کہتی ہے کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں دل کا ہوتا ہے۔ یہ کتنی گہری بات ہے نا؟ اچھا، اب قدیم الہیات سے سیدھا جدید نیورو کارڈیالوجی کی طرف آتے ہیں، اور یہاں آ کے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، جہاں ایک حیران کن سائنٹیفک تصدیق ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، 40,000۔ یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے، اس کی اہمیت ناقابل یقین ہے، اور اس کا تعلق سیدھا ہمارے دل سے ہے۔ جی ہاں، یہ تعداد ہے ان خاص نیورونز کی جو ہمارے دل کے اندر اپنا ایک پورا اعصابی نظام بناتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ دل کا اپنا ایک چھوٹا دماغ ہے جو دماغ سے آزاد ہو کر بھی کام کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دل کا یہ چھوٹا دماغ آخر کر کیا سکتا ہے؟ اچھا، یہ ہماری یادداشت پر اثر ڈال سکتا ہے، اپنے ہارمونز خود بنا سکتا ہے، اور سب سے حیران کن بات، یہ دماغ کو جتنی معلومات وصول کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ بھیجتا ہے، یعنی ہماری فیصلہ سازی میں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ اچھا، سائنس سے واپس روحانیت کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم ان دو بنیادی حالتوں کو سمجھتے ہیں جن میں ہمارا دل ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو ہماری پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک طرف ہے قلب سلیم، یعنی وہ دل جو پاک ہے، سچائی کے لیے کھلا ہے، اور دوسری طرف ہے بیمار یا مہر زدہ دل جو خواہشات اور تکبر کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کی یہ تمثیل دیکھیں جو مہر زدہ دل کے تصور کو بالکل زندہ کر دیتی ہے۔ یہ دل کی وہ حالت ہے جہاں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور پھر کوئی ہدایت قبول نہیں کر پاتا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے ان قدیم اور جدید نظریات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو اصل نکتہ یہ ہے، سوچ کی شروعات شاید دماغ سے ہوتی ہو، لیکن ہماری خواہش، ہماری نیت، اس کا مرکز دل ہے، یعنی ڈرائیور سیٹ پر تو دل ہی بیٹھا ہے جو ہمارے اعمال کی سمت طے کرتا ہے۔ اور یہی تو سب سے حیران کن بات ہے کہ کیسے علم کے یہ دو شعبے جو بظاہر بالکل الگ لگتے ہیں ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، یعنی قدیم روحانیت اور جدید سائنس دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، اگر ہمارا دل صرف ایک پمپ نہیں بلکہ سوچنے اور محسوس کرنے والا ایک مرکز ہے، تو کیا ہم اس کی آواز سن رہے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے بارے میں کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کے اندر ہی موجود ہے۔